ویلکم بیک. پروگرام اس موضوع پہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا یہ تحقیق کا ریسرچ کا معیار کیا ہے اور پاکستان کی جو ڈگری ہے خصوصاً پی ایچ ڈی کی ڈگری یا ایم فل کی ڈگری اس کی کیا اہمیت ہے اور ریسرچ کتنے پانی میں ہے. ایک کالر ہیں ان سے سٹارٹ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دو مسئلوں کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو آپ کے یہاں پی ایچ ڈی پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کی کمیونیکیشن اسکلز بہت خراب ہیں. جی جی. کیونکہ بیسیکلی آپ کو تمام تر کتابیں انگریزی زبان یا دوسری زبانوں میں ملتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی اسکل بہت ویک ہوتی ہے اس لیے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. دوسرا سوال میرا جو ہے وہ ڈاکٹر سہیل نقوی سے ہے کہ کراچی یونیورسٹی بالخصوص انٹر ڈسپلنری، جیسے اگر انگریزی میں کسی نے ایم اے کیا ہے تو وہ سوشیولوجی میں یا ماس کمیونیکیشن یا کسی اور سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، جبکہ ان کے اپنے یہاں انگریزی میں پی ایچ ڈی کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. اچھا اچھا. تو یہ ایک ایسی پابندی ہے کہ اگر آپ ماس کمیونیکیشن میں کرنا چاہیں. اور تیسرا یہ کہ یہاں پر سرٹن گروپس ہیں جنہوں نے ایک کارٹلز بنا رکھے ہیں کہ اپنے فیوریٹ اسٹوڈنٹس کو یا ان کو جو ان کی لائن میں ہوتے ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں پی ایچ ڈی اور اس کے لیے. صحیح. یہ تین باتوں کی طرف میں ان کا ریئیکشن جاننا چاہوں گا. اچھا، آخری جو آپ نے بات کی یہ آپ یونیورسٹی کی سطح پہ کہہ رہے ہیں کہ کارٹیل بنے ہوئے ہیں یا یہاں بالکل جن کی خصوصی ایک پولیٹیکل تھاٹ یا اس سے لیننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. اور آپ اس یونیورسٹی کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے 4 ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ چوری کی پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ جواب دہی میں آ گئے ہیں. واہ، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سہیل نقوی صاحب، آپ نے سوال سنا؟ جی بالکل سن لیا میں نے سوال. جو انہوں نے پہلا سوال کیا کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں، یہ ان کی آبزرویشن صحیح ہے. اس کی طرف ہم نے توجہ جو ہے وہ شروع سے کی ہے، یعنی کہ جو بیچلرز کا 4 سالہ جو پروگرام ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ انگریزی کے کمیونیکیشن سکل کے تمام تر کورسز ڈالے گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو اساتذہ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی کمیونیکیشن، پیڈاگوجیکل سکلز، اسیسمنٹ سکلز بہتر کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے اور ایک فیکلٹی ٹریننگ کا پروگرام ہے. اس کے تحت ماسٹر ٹرینرز ایچ ای سی میں ٹرین ہوتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ہر یونیورسٹی یہ پروگرام اپنی یونیورسٹی لیول پہ کرتی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سکلز میں واقعی کمزوری ہے اور اس کی طرف اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو انگلش زبان میں کمزوری خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دی گئی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے جو ہمارا رجحان تھا کہ انگلش سے مراد ہے کہ آپ شیکسپیئر پڑھیں یا ناولز پڑھیں، اس سے توجہ ہٹا کے ہم فنکشنل انگلش کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور انگریزی بھی ایسی پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کارآمد آئے اور کام ہو اور وہ کمیونیکیٹ بہتر طریقے سے کر سکیں. دوسرا ان کا سوال تھا کہ انگلش کا اگر بیک گراؤنڈ ہو تو وہ دوسرے سبجیکٹ میں ان کو جانے میں دشواری ہوتی ہے. یقینی طور پر ایسی ہی ہماری ہسٹری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی ڈپارٹمنٹ کی ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی تھی کہ کوئی اندر نہ آ سکے. صحیح. اگین جو ہم نے 4 سالہ منصوبہ بنایا ہے اس کے تحت انٹر ڈسپلنری کورسز ہوتے ہیں. انگریزی والے ہسٹری کے بھی کورسز لیتے ہیں، سوشیولوجی کے بھی کورسز لیتے ہیں. اب رہا کہ ماسٹرز یا ایم فل یا آگے پی ایچ ڈی ایجوکیشن کے لیے، اس کے لیے آپ کو کنورژن کورسز کی ضرورت ہوگی. اور ابھی تھینک یو. میرا خیال ہے اچھی خاصی وضاحت ہو گئی اس پہ. تھیسس جانچنے اور ڈگری ایوارڈ کرنے کا طریقہ 100% شفاف ہے؟ میرا خیال ہے کہ کہنا بہت مشکل ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھیسس جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر باہر کے ریفریز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. جی. لہٰذا باہر کے ریفریز پر اثر انداز ہونا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر تعلیم کی یعنی جو محقق ہوتا ہے اس کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر کے ریفریز کے بھی کسی طرح سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لے. ان کا نام خفیہ ہوتے ہیں، اپروچ کر لے اور ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے اس پر اثر انداز ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ مکمل طور پر فول پروف نہیں ہے.